मिसवाक करने का सही तरीका ये है कि आप मिसवाक लें। ये देखिए, ये अपना मेरा मिसवाक जो है ये आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है। इसको आप सही यूज़ ये है कि इसको जब भी आप यूज़ करें तो ये वाला हिस्सा जो आपने यूज़ किया है इसको आपको कैंची से काटना है। इस तरह आप कैंची से सारा काटेंगे यहाँ तक, और इसको फ्रेश यूज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बरीरा खान विद तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मिसवाक और पिलो इसके फ़वाइद शेयर करूँगी। मिसवाक जो हैं कई किस्म के आते हैं। दांत साफ करने के कई एक तरीके हैं जिनमें कोयला मलना, दंदासा पेरना, दरख्तों की चाल जलाकर लगाना और नमक मलना है। दौर हाजिर में ब्रश किया जाता है, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के बाद साथ मिसवाक का भी आगाज़ हुआ। कुरान शरीफ के रूह से वो पहले मुसलमान थे और इस्लाम में जितनी भी मुफीद हिदायत और ईमान के लवाजिम हैं इन्हीं से शुरू होते हैं। चूँकि इतने पुराने महूते मौजूद ना रह सकते थे और उस वक्त के हालात और आज के तकाज़े मुख्तलिफ हैं, इसलिए इन्हीं के ख्वाहिश पर खुदा ने इनके एक लायक फ़र्जंद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो इब्राहीम और इब्राहिमी सुन्नत के अरकान पर ख़ुद अमल करके दिखाएं और लोगों पर इनकी अफादियत हमेशा के लिए वाज़िह कर दिए। उन्होंने कुर्बानी से लेकर हज बैतुल्लाह तक और ख़तना से लेकर खुदा की वहदनियत तक हर बात पर तफसीली से समझाया और इन्हीं इरशादात में एक अमर मिसवाक भी था। मिसवाक के तरीके जो हैं बहुत आसान हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार इरशाद फरमाया है कि मिसवाक जो हैं वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है और इसमें शिफा है। ये 5 टाइम यूज़ करने के लिए बेहतरीन अमल है। मैं आज आपको पिल्लो मिसवाक के फ़वाइद, आपके पास जो भी मिसवाक हैं उसके यूज़ करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह यूज़ होता है। बहुत सारे जो हमारे बहन भाई हैं इसका असल तरीका जो है यूज़ करने का उनको पता नहीं होता। ये देखिए, ये मैंने मिसवाक रखा हुआ है ये आपको दिखाने के लिए कि ये इस तरह ही उस पे पैक आता है। ये मेरा अभी ख़त्म होने वाला था, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को इसका यूज़ करने का तरीका बताना है। मैं जब भी यूज़ करती हूँ, जब एक बार यूज़ कर लेती हूँ तो इसको मैं जितना यूज़ हुआ होता है उसको इस कैंची से मैं काट देती हूँ। साफ़ सुथरा अगेन फिर यूज़ करना है, वही वाला जो साइड है उसको काटना है, उसको दोबारा यूज़ नहीं करना। अपनी सेहत के लिए तो हम इतना कर सकते हैं कि मिसवाक जो है बहुत ही कम प्राइस पे मिलता है, इसकी कोई इतनी महंगी वो नहीं है। आप ये 3-4 हफ्ते में ला सकते हो, जब ख़त्म हो जाए दोबारा आप लें। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर हम ये यूज़ करते हैं तो हमें और किसी भी दवाई की, किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। ये हर बीमारी के लिए है। अगर हमारा जो मुंह है, हमारे दांत हैं वो साफ़ होते हैं तो हमें किसी किस्म की बीमारी नहीं लगती। सारी जो बीमारियों का जड़ है वो हमारे मुंह के ज़रिए ही जाता है और हमारा मुंह अगर साफ़ है तो हमें ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना हमें शुगर होगी, ना हमें कोई और किस्म की पेट की बीमारी होगी। तो मिसवाक का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। 5 टाइम अगर आप इसको यूज़ करते हो सुबह से लेके रात तक, अगर हम
5 ٹائم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو یہ لازمی آپ یوز کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مجھے اپنے امت کی پریشانی اور گرانی کا احساس نہ ہوتا تو میں یہ فرض کر لیتا کہ 5 ٹائم نماز کی جو وضو کیا جاتا ہے وضو کے ساتھ ساتھ اس کو بھی میں لازم قرار دیتا، لیکن انہوں نے صرف اس کی تاکید کی ہے کہ اس کو بار بار کیا جائے۔ دان صاف کرنے کے لیے لوگوں نے ان درختوں کی شاخیں مختلف ادوار میں استعمال کی ہیں، جیسے نیم کا درخت، کیکر کا درخت اور پلاہی، کرنج اور پلوں کا درخت، زیتون کا درخت۔ مسواک کرنا نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی افادیت کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ مسواک کے بعد ایک نماز بغیر مسواک 70 نماز سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی زندگی کی آخری لمحات کی تفصیل ایک طویل روایت سے میسر ہے کہ جس کا ایک حصہ ہمارے اس موضوع کے سلسلے میں دلچسپی کا حامل ہے۔ مفہوم ہے کہ پھر عبد الرحمن بن ابو بکر اندر آئے اور ان کے پاس ایک مسواک تھی جس سے وہ اپنی دانت مل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب نظر بر کر دیکھا۔ میں نے یہ مسواک عبد الرحمن سے مانگ کر اس کو کاٹا، پھر اپنے دانتوں سے نرم کیا اور ان کو دی۔ انہوں نے مسواک کی اور اس وقت ان کا سر میرے سینے پر تھا۔ یہ واقعہ مسواک کی اہمیت کے سلسلے میں حرف آخر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو آخری کام کیا وہ مسواک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک سے جس قدر رغبت تھی اس کے بارے میں روایت کی کمی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب ایک رات ان کے گھر قیام فرمایا تو وہ تہجد کے لیے اٹھے اور سب سے پہلے مسواک کی۔ وہ روزے کے دوران مسواک کرتے تھے اور زندگی میں ان کا آخری عمل بھی مسواک ہی تھا۔ ان کی اتنی شدید رغبت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے فوائد کی تعداد کیا ہوگی۔ بہترین مسواک اراک کے درخت سے ہیں اور دوسرے درختوں کی مسواک اتنی مفید نہ ہوگی، یہ دانتوں پر جمی میل اتار کر ان کو چمکا دیتی ہے۔ مسواک یہ دانتوں پر جمی میل اتار کر ان کو چمکا دیتی ہیں، منہ اور معدے کی گندی رطوبتیں نکالتی ہیں، دانتوں کو مضبوط کرتی ہیں، مسوڑوں کی سوزش کو دور کرتی ہیں، بھوک بڑھاتی ہیں، سانسوں کو خوشبودار کرتی ہیں اور چہرے میں سے داغ دھبے کو کلین کر کے چہرے کو بہت ہی ملائم کرتی ہیں اور یہ ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے۔ مسواک کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن نیند سے اٹھنے کے بعد اور سونے سے پہلے، نماز سے پہلے یہ منہ سے غلاظت کو نکال کر منہ کو صاف کر دیتی ہے۔ روزے دار کے لیے مسواک ایک مفید عادت ہے کیونکہ یہ منہ کو صاف کرتی ہے اور روزہ دار کو پاک کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک ہے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دن کے شروع ہونے اور ختم ہونے پر مسواک کرتے تھے۔ روزے کے دوران مسواک کرنے کے بارے میں کچھ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں، لیکن احادیث میں روزے کے دوران مسواک کی سند میسر ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے۔ مسواک کرنے سے دانتوں اور مسوڑوں کے عضلات کی ورزش ہوتی ہے، ان کے دوران خون میں اضافہ ہوتا ہے
مسواک کرنے کا سب سے اہم مثال جو ہے جنگ احد ہے۔ جنگ احد میں اس کی مثال نظر آتی ہے۔ جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ دانت جو ہیں ٹوٹ گئے تھے اور کچھ ہلنے لگے تھے۔ منہ کے ان زخموں کے علاوہ ان کی گال اور سر پر بھی گھاؤ تھے، غالباً سر اور چہرے کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ایسے زخم اگر کسی کو بھی لگ جائے تو ان کے بعد سب سے پہلے تکلیف درد اور اعصاب پر دباؤ سے صدمہ یعنی سرجیکل اسٹروک کی وجہ سے ایک ضروری امر تھا۔ یہی کیفیت اکثر مریضوں میں موت کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد چہرے پر ورم بینائی کا متاثر ہونا، منہ سے خون نکلنا اور منہ پر چوٹیں آنے کے بعد بخار ہونا لازم ہے۔ ایسے مریض کے لیے کم از کم 1 ماہ کے لیے روزمرہ کی زندگی گزارنا ممکن نہیں رہتا۔ لیکن اس جنگ کی تفصیل کو دیکھیں تو ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے زخموں کو تازہ پانی سے خوب دھو کر سوزشی عناصر صاف کر دیے، جریان خون کو بند کرنے کے لیے بوری جلا کر راکھ بھری اور ہلتے دانتوں کے لیے بعد میں سونے کی تار لگائیں۔ جنگ کے فوراً بعد انہوں نے ذاتی طور پر نقصانات کا جائزہ لیا، شہداء کو اجتماعی قبروں میں دفنا کر کے جگہ مقرر کیے اور شہداء کی نماز جنازہ پڑھی، مدینے سے آنے والوں کے سوالات کا جواب دیا اور ایک نارمل آدمی کی طرح گھر واپس آ گئے۔ احد کے جنگ کے بعد جنگ خیبر کے موقع پر دانتوں سے نوچ کر بکرے کی ران کھائی۔ ان کا مطلب واضح ہے کہ ان کے دانتوں میں مجروح ہونے کے باوجود اتنی طاقت موجود تھی کہ وہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ سکتے تھے۔ مسواک کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ مسواک لیں۔ یہ دیکھیں، یہ اپنا میرا مسواک جو ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے رکھا ہے۔ اس کو آپ صحیح یوز یہ ہے کہ اس کو جب بھی آپ یوز کریں تو یہ والا حصہ جو آپ نے یوز کیا ہے اس کو آپ کو کینچی سے کاٹنا ہے۔ اس طرح آپ کینچی سے سارا کاٹیں گے یہاں تک، اور اس کو فریش یوز کرنا ہے۔ بظاہر تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے بھی بتائے ہیں اس میں 100% شفا ہیں، تو اپنے آپ کو ٹائم ضرور دے، اور اگر آپ کی صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔